حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات المنافق ثلاث اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم معزز سامعین کرام اس وقت کی یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس اور ابھی معلوم ہوا رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں علامات المنافق ثلاث منافق کی 3 علامتیں گفتگو کی تھی اس حدیث کے ذیل میں اذا حدث کذب جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اذا اؤتمن خان اور جب جو ہے اسے امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے اذا وعد اخلف اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف عمل انجام دیتا ہے کام انجام دیتا ہے تو انسان جھوٹ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ انسان کبھی جھوٹ اپنے آپ سے بولتا ہے کبھی انسان جھوٹ معاشرے سے بولتا ہے اور کبھی انسان اپنے رب سے جھوٹ بولتا ہے پروردگار سے جھوٹ بولتا ہے کیا جھوٹ بولتا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں جھوٹ کیا بولتا ہے آتا ہے اللہ سے کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور دل میں کیا ہوتا ہے دل میں یہ ہوتا ہے ہوا یہ آ جائے وہ آ جائے یہ ہم کو وہ دے دے وہ ہم کو وہ دے دے انسان منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ زبان کا کچھ اور ہوتا ہے دل کا کچھ اور ہوتا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے اس نفاق سے بچے اس منافقت سے بچے ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیے انسان اللہ کے لیے قربانی دے گا نیت یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینی ہے اللہ کے لیے بکرا خرید کے لا رہا ہے لیکن دل میں یہ بعض افراد کے حالانکہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ کسی کے نہیں ہوگا لیکن بعض افراد کے ذہن میں یہی ہوتا ہے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بکرا لائے ہیں لوگ اسے دیکھیں زبان سے یہ ہے کہ قربانی دینی ہے اللہ کے لیے لیکن دل یہ ہے کہ ہمارے بکرے کی لوگ تعریف کریں ہمارے بکرے کی لوگ واہواہی کریں قربانی کی شرطیں ہیں شرط یہ ہے کہ قربانی جو ہے انسان جب دے تو اللہ کے لیے دے خالصۃ لوجہ اللہ دے اللہ کے لیے قربانی دے جانور جو قربانی دے رہا ہے وہ تندرست ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے عیب دار نہیں ہونا چاہیے عیب قدرتی عیب نہ ہو اور مینا میں تو بالکل عیب دار نہیں ہونا چاہیے حج کے وقت موقع پہ جو قربانی دی جائے یہاں تو عیب دار کو بھی اگر دے دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوگی قبول عیب دار مستحبات میں سے یہ ہے کہ عیب دار نہ ہو قربانی جس چھری سے دی جائے کاٹا جائے ذبح کیا جائے وہ چھری ضروری ہے کہ وہ چھری جو ہے لوہے کی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کسائی لے کے چلایا اسٹیل کی اب ہمیں دیر ہو رہی ہے کر دو نہیں چلے گا یہ اس سے کہیے کہ آپ لوہے کی چھری لائیے قربانی جس وقت دیں مستحب ہے دعا پڑھیں جو دعا ہے اگر دعا نہیں پڑھ سکتے تو واجب ہے بسم اللہ پڑھیں اللہ کا نام لے کے قربانی دیں قربانی جس وقت دیں ضروری ہے کہ وہ قربانی قبلے کی طرف ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ جانور قبلے سے منحرف ہو اگر جان پوچھ کر انسان قربانی دے دے جانور کی اور جانور قبلے سے منحرف ہو
وہ گوشت حرام ہو جاتا ہے، شریعت اس گوشت کو حرام قرار دیتی ہے۔ ان سب چیزوں پہ بعض افراد دھیان نہیں دیتے ہیں، متوجہ، لیکن اگر بھولے سے اگر کوئی ایسا کر دے تو ایسا نہیں کہ وہ حرام رہے گا، جان بوجھ کر اگر کوئی کر رہا ہے، منحرف میں قبلہ قربانی دے رہا ہے، تو یہ قربانی اس کی جو ہے، یہ گوشت اس کا حرام ہو جائے گا۔ تو ایک قربانی کی یہ شرط ہے، قربانی کے لیے مستحب ہے کہ جس جانور کی قربانی دی جائے اسے آب و دانہ دیا جائے، کھانا پانی دیا جائے۔ مستحب ہے دوسرے جانوروں کے سامنے اسے نہ ذبح کیا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ جب قربانی کری جائے، ذبح کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے قربانی دی ہے، دے رہا ہے جو قربانی، آدھا وہ ذبح کرے اور آدھا قصائی ذبح کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی آدمی چھری چلائے گا، چاہے وہ قصائی چلائے یا آپ چلائی، ایک وقت میں چاروں رگیں کٹنی چاہیے، نہیں کہ ایک رگ آپ کاٹ دیجئے، تڑپنے دیجئے، پھر اس کے بعد دوسری رگ کاٹیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ساتھ چاروں رگیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ اسے دبا کے بیٹھ جائیے، نہیں، مستحب ہے کہ اسے چھوڑ دیجئے، وہ پڑپڑائے، یعنی اس کے اندر کا جو خون ہے، گوشت میں اندر جسم میں جو خون ہے وہ باہر نکل جائے۔ اب جب ذبیحہ ہو گیا، اب اندر جو باقی بچا ہے خون، وہ خون پاک ہے، جو باہر نکل گیا خون، وہ خون نجس ہے۔ اس لیے مستحب ہے کہ جانور جس وقت ذبح کیا جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، تاکہ وہ تڑپے اور اس کا خون جو بدن میں ہے، اندر ہے، وہ نکل جائے۔ تو یہ اتنا عظیم انسان، اتنی عظیم قربانی دے رہا ہے، اتنی عظیم یادگار منا رہا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس یادگار کو اپنے دکھاوے میں، ریاکاری میں خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، کوئی ثواب سے نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا انسان جو بھی عمل انجام دے اللہ کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ، اور اس کے بعد اب جو آئے گا وہ محرم آ جائے گا۔ محرم میں انسان کو کیسے عزاداری کرنا چاہیے، اس کی جو طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، روش ہے، اس کے مطابق انسان کو عزاداری کرنا چاہیے۔ اب پتہ چلا کوئی انسان ماتم کر رہا ہے صرف دکھاوے کے لیے کہ فلاں دیکھ لے مثلا، یا ایک بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے کہ ماتم کرتے ہیں، بہترین جب ہمارا تما یوں لگے یا زنجیر یہاں پہ رہے اور خون نکلے، اس وقت اچھا سا فوٹو لیجئے گا، فیس بک والا، واٹس ایپ والا، آپ کس لیے عزاداری کر رہے ہیں؟ کس لیے خون نکال رہے ہیں؟ فیس بک کے لیے نکال رہے ہیں، واٹس ایپ کے لیے نکال رہے ہیں، یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکال رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا تو ہم تو امام حسین کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ فیس بک پہ دکھانے کے لیے، یا آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی دینی فائدہ ہے؟ اگر آپ یہ کر رہے ہیں مثلا فوٹو کھنچا رہے ہیں، اس کے بعد واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ آپ ڈال رہے ہیں، تو کیا دینی فائدہ ہے؟ اگر دینی فائدہ ہے تو بسم اللہ، اچھی بات ہے۔ ہم نے تو اسے فائدہ نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس کے ذریعے دشمن ہماری طاقت پہ لگا ہوا ہے، اس کا سوء استفادہ کرتا ہے دشمن، اس کی وجہ سے ہمارے دین کی وہ توہین کرتا ہے دشمن، ہمارے دین کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے یہ مذہب ایسا مذہب ہے، کہاں جا رہے ہو اس مذہب کی طرف؟ یہ اپنے بچوں پر بھی رحم نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ پہ رحم نہیں کر رہے، یہ وحشی ہیں، درندے ہیں۔ اور اس کے بعد لا کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجیے، گوگل وغیرہ پہ لا کے ایک جانور کی تصویر لگا دے گا، اور جانور کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اور جہاں شیعہ کی ماں جو ہے اپنے بچے کو کما لگائے گی۔ جو انسان عزاداری کو نہیں جانتا ہے، جو انسان شیعت کو نہیں جانتا ہے، جو شیعت کے قریب نہیں ہے، اس کا نتیجہ وہ کیا لے گا؟ اس کا غلط نتیجہ لے گا، اس سے اوہان مذہب ہوگا۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں امام حسین کے لیے کر رہے ہیں، تو امام حسین کے لیے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ فیس بک پہ ہم ڈالیں اور جو ہے واٹس ایپ پہ ہم لگائیں۔ اسٹیٹس اس دن میں نے عرض کیا تھا، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے، اسٹیٹس کی مطلب کیا ہے؟ حیثیت، ہماری حیثیت کیا لگاتے ہیں اسٹیٹس پہ؟ حیثیت کبھی جو ہے نامحرم کی تصویر لگا دی ہے، ہماری حیثیت کہ نامحرم کی تصویر کو ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے گیت لگا دی، خود بھی سن رہے ہیں، ایک بیچارے نے اگر اس کو وہ اسٹیٹس دیکھنے لگا تو اس کے کان میں گیت، خود بھی گناہ کر رہے ہو، دوسروں کو بھی گناہ کروا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد اب پوچھو کہ یہ جو خون کا ماتم کرتے ہو کس لیے کرتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ جناب اکثر افراد کا یہ جواب رہتا ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا خون صاف ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ خون صاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا امام حسین کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر امام حسین کے لیے کر رہے ہیں تو یہ جملہ آپ کی زبان سے ادا ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ لفظ نکلنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم خون، چونکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے خون نکلتا ہے تو خون صاف ہوتا ہے، تو پھر مقصد بدل گیا، مقصد منحرف ہو گیا مقصد سے۔
انحراف میں آ گئے، مقصد ہم نے چھوڑ دیا۔ مقصد یہ تھا کہ امام حسین کو اذیت پہنچی تھی۔ اچھا، پہلے کے لوگ بہت اچھے تھے، وہ کیسے کرتے تھے زنجیر، کیسے ماتم کرتے تھے؟ موٹی موٹی زنجیریں ہوتی تھیں اور چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے تھے، یہ دکھاوا کے لیے نہیں کہ دو چار مار لیا اور خون نکل گیا، بہترین طریقے سے سفید سفید، ہاں سفید کپڑا پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں بھائی؟ ہم اس لیے پہنتے ہیں، کفن کی شبیہ ہے۔ کفن کی شبیہ پینٹ نہیں ہوتا ہے، کفن کی شبیہ شرٹ نہیں ہوتی ہے۔ کفن کی شبیہ اگر بنانی ہے تو وہی بنائیے جو کفن کی شبیہ ہوتی ہے، جو عراق وغیرہ میں بناتے ہیں امام حسین کے لیے ماتم کرتے وقت۔ کہ اندر تو سوگ والا کپڑا پہنے رہتے ہیں، کالا کپڑا، اوپر سے وہ جو کپڑے جو کفن میں قمیض دیا جاتا ہے اس طریقے کا قمیض پھاڑ کے پہنتے ہیں۔ یہ دکھاوا نہیں کہ آپ خون صرف دیکھ لیں ہمارا پورا بدن لال ہے، یہ دکھاوا ہو جائے گا۔ اگر ہم دکھاوا کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہمارا یہ کرنے سے۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ ایک مرتبہ سوچئے گا ٹھنڈے دماغ سے، اگر کفن ہمارا پہننے کا مقصد ہے تو کفن پینٹ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے پینٹ۔ اور کفن اگر ہمارا پہننے کا مقصد ہے تو کفن ہماری شرٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ کفن وہی کہ سلا ہوا نہ ہو، یہاں تک کہ قینچی سے بھی کفن کے لیے مکروہ ہے کہ قینچی سے کاٹا جائے، شیشے وغیرہ سے کاٹیے کفن، ایسے کٹا ہوا ہو تب ہم گلے میں ڈالیں، تب یہ عزاداری پھر عزاداری ہوگی اگر ہمارا خلوص ہوگا، ورنہ دکھاوا ہوگا خون صاف کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ کہ خون صاف ہوتا ہے، تو آپ امام حسین کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنا خون اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اور جہاں آپ کا اپنا فائدہ ہو گیا پھر مقصد سے آپ منحرف ہو گئے۔ اب امام حسین کے لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن پہ اتنے زخم لگے تھے کہ انگوٹھی کے نک کے برابر جو ہے جگہ نہیں باقی تھی۔ آپ جو زنجیر دو چار دکھا کے مار لیتے ہیں تو کیا اس سے پورا ہو جاتا ہے؟ وہ پہلے کے لوگ کرتے تھے، واقعاً اسی وجہ سے کرتے تھے کہ امام کو کہاں کہاں زخم لگا ہوگا، یہ نہیں کہ دو چار مار دیا اور لوئی نکل آئی ہو بس ختم، سر پہ دو چار مار دیا اور لوئی نکل آئی ختم نہیں۔ اگر کرنا ہے تو جو حقیقت ہے، جو حق کے ماتم ہے وہ ادا کرنا چاہیے، یہ دکھاوا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ اور ماتم اگر کرنا ہے، عزاداری اگر کرنا ہے تو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ زیادہ تر تاکید جو ہے بھوکا کے لیے کی ہے معصومین نے۔ آج کورونا پھیلا ہوا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ عزاداری میں ہمیں دیکھنا ہے ہمارے علماء جو گائیڈ لائن بتائیں گے معصومین نے، جیسا کہ ابھی میں نے میٹنگ میں عرض کیا تھا، پوری تفصیل سے آیات اور روایات کے ذریعے عرض کیا تھا، علماء جو گائیڈ لائن بتائیں گے ہمیں اس کے مطابق عزاداری کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم مرجع نہیں ہیں، ہم سے اللہ سوال کرے گا یہ جو تم نے کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو وہ قبول، اور دلیل نہیں ہے تو قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل آپ کو دینا ہوگا کہ نہیں ہمارے مرجع نے کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا ہے، تب تو دلیل ہو جائے گی، پھر مرجع سے سوال ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ بعض لوگ عزاداری میں نئی نئی خرافاتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک ویڈیو ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا، بندوق سے جو ہے پیٹ پہ ماتم گولی چلا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت ہے، یہ عزاداری تھوڑی نہ ہے کہ نئی نئی چیزیں پیدا کرو اس کے اندر۔ جو بزرگوں نے جو رواج دی ہے، رسم قائم کی ہے، اتنے ہی کر لیں، بڑی بات ہے، اتنے ہی کر لیں۔ وہ لوگ بہت ہمت والے لوگ تھے، وہ لوگ کرتے تھے۔ آج ہم دو چار ہاتھ مار کے تھک جاتے ہیں، وہ لوگ پوری پوری رات کھڑے ہو کے ماتم کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ماتم کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ہمارے تو دانت کھلے رہتے ہیں ماتم کرتے ہیں، ہمارے تو منہ چلتے رہتے ہیں ماتم کرتے ہیں۔ عبادت میں کہاں ہے آپ سے کہ عبادت کرتے وقت منہ چلائیے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں عبادت ہے، اگر آپ نے کچھ منہ میں رکھ لیا نماز باطل ہو جائے گی۔ عزاداری بھی عبادت ہے۔ آپ منہ میں گٹکا رکھ کے، منہ میں کسی طریقے کا کوئی سامان رکھ کے ماتم کریں گے، عظیم ہستی کے سامنے، ایک معمولی دنیاوی کسی ہستی کے سامنے آپ جائیں گے تو منہ میں کلی وغیرہ کر لیں گے، ہمارے منہ میں جو پان وغیرہ یہ نہ ہونا چاہیے، اسے برا لگ جائے گا۔ اس سے بڑی ہستی کے سامنے آپ ماتم کر رہے ہیں، اس کے لیے ماتم کر رہے ہیں، اور منہ کھلا ہوا ہے، نہیں، منہ میں جو ہے ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل منافقت کی نظر ہو جائے، زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بس میرے ذکر بات کو تمام کیا۔ ایک مرحوم کے سارے ثواب کے حدیث، یقیناً مولا کے چاہنے والے تھے، اور جب ان کا جنازہ اٹھا ہوگا تو مومنین نے یقیناً انہیں کاندھا دیا ہوگا، انہیں قبر کی منزل تک پہنچایا ہوگا، عزیز و اقارب کو پرسہ دیا ہوگا،
لیکن ہائے مظلوم کربلا، اس کی عزاداری کا دن قریب آ رہا ہے۔ ہر مومن کی یہی دعا ہے، مولا راہ ہموار ہو جائے، راستہ کھل جائے۔ جس طریقے سے عزاداری کرتے تھے اسی طریقے سے عزاداری کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر تک انسان کو کوشش کرنا چاہیے، روزانہ دعا کرنا چاہیے۔ عریضہ جن لوگوں نے ڈالا ہے بہت اچھا کام کیا، جنہوں نے دعا میں شرکت کی بہت اچھا کام کیا، جنہوں نے منتیں مان لی بہت اچھا کام کیا۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، انشاءاللہ عزاداری ہوگی۔ مظلوم کی عزاداری ہے، فاحش ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام، انشاءاللہ ہوگی عزاداری۔ ہاں یقیناً مرحوم کو جو ہے غسل و کفن بھی عزت و احترام سے دیا گیا ہوگا، قبر کی منزل تک پہنچایا گیا ہوگا، لیکن ہائے رے مظلوم کربلا، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر حسین کا لاشا پڑا ہوا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا۔ ہاں دفن بھی کیا تو کس نے کیا؟ اس امام نے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھو، کوفے کے بازار میں کاروان کو چھوڑ کر میرا مولا کربلا میں آتا ہے، ایک ایک شہید کو دفن کرتا ہے۔ جب سب دفن ہو جاتے ہیں تو سردار قبیلہ بنی اسد کہتا ہے، اے ابن رسول اللہ ہمارے گھر چلے۔ کہا کیا سب دفن ہو چکے؟ کہا ہاں سب دفن ہو چکے۔ کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ اور وہ کس کا لاشا ہے؟ میرے چچا عباس کا، دریا کے کنارے لاشا، میرے چچا کا لاشا خیمے تک نہیں آیا تھا۔ ہاں مولا دریا کے کنارے جاتے ہیں، ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں، مولا کے جسم کو چٹائی میں اکٹھا کر کے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ ارے یہی وجہ تھی جب اربعین میں شہزادی زینب آئی ہے، اپنے بڑے بھیا کی زیارت کر لی تو زین العابدین سے کہا، اے میرے بھتیجے میں اپنے چھوٹے بھیا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام سجاد نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا، ایک ننھی سی قبر پر لے جا کے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی ننھی سی قبر میں پہنچی، اے میرے لال سجاد میں نے کسی بچے کی زیارت کے لیے نہیں کہا تھا، اپنے چھوٹے بھیا عباس کی زیارت کے لیے کہا۔ اے اماں، اے پھوپھی اماں، یہ کسی بچے کی قبر نہیں ہے، میرے چچا عباس کی قبر ہے، اور میرے چچا عباس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ اٹھانا مشکل تھا، اس لیے انہیں ایک جگہ کر کے یہاں پر الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و